میرے رب کی قسم، کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں، اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں۔ اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ وہ پیسے سے نہیں آتی، وہ شراب سے نہیں آتی، وہ عورت سے نہیں آتی، وہ عہدوں سے نہیں آتی۔ اضحک و ابکا، خوشیاں اللہ دیتا ہے، آنسو اللہ دیتا ہے۔ اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو۔ یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماری پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے۔ عربی بھی اچھی پڑھی، اللہ کا فضل ہے، اردو تو اپنی زبان ہے، انگریزی بھی پڑھی، اللہ کا فضل ہے، فارسی کی بھی شد بدلی۔ میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، یہ تو میری زبان۔ انگریزی تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے، اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح ہے۔ میرے شاعر کا کہنا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا، داغ میں شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، داغ میں شمس تبریزے نشد۔ مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہیں پونیا میں، ترکی کا شہر ہے پونیا، ادھر مرید صاحب ہیں، ادھر پیر صاحب ہیں۔ مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا۔ یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال، وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا، سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا۔ مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، یہ انہوں نے نظم لکھی۔ ان پر فلسفہ غالب تھا، منطق، تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم۔ مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا، ساتھ ہاؤس تھا۔ شمس تبریز دیہاتی ہولیے میں آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پگڑ سا باندھا ہوا، تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے، این چیز کتابیں پڑھی تھے، این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، ایہاں اس کے تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، انہوں نے پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے ہاؤس میں گر گئی۔ تو مولانا روم نے سو تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نام مراد ایک ہی کیت یہ کڑا کوئی ہون کمپیوٹر پہ بچوں میں دوئی باری کر لما، وہ یہ تو نے کیا کیا، میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی۔ تو اس کو رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھ۔ مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے، یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے، یہاں است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا۔ پھر فلسفہ رہ گیا، منطق بھی رہ گئی، پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آئی، جس کا علم آج بھی بہتے شفے پانی کی طرح۔ مجھے اللہ کو ماننا ہے، مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، وہ میرے سامنے کھڑے کرنا ہے، میں اس دن سرخرو ہو جاؤں، میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو۔ ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے کہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا فَيَقُولُ وہ ایک نعرہ لگا تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، مُقْرَؤُ كِتَابِيَهْ، وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت، وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی۔ اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے،
مجھے وصال دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں تیاری کرتا ہوں۔ جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہو جاتے۔ تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف۔ دیکھو اچھا، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں، یہ پیپر ہے، پیپر ہوا ہے، مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے۔ جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی۔ تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، کیا ہے اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے۔ کیا کرے؟ کلو، کھاؤ، بشربو، پیو، ہنیہ، ہنیہ کیا ہے؟ کھاؤ گے، بیماری کوئی نہیں، پخانا کوئی نہیں، پیو گے، بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر، آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بےچینیاں مر گئیں، شرمندگیاں مر گئیں، ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا۔ میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے، اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زولوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں، ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک، راستہ ایک، اللہ ایک، راستہ ایک۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں۔ سبحان۔ مدینے کی بات ہے، ایک بدو گزرا، آپ مجلس میں تشریف فرما رہے تھے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جو آسمان کی خبریں بتاتا ہے۔ اچھا، تو پھر وہ بدو آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا تو ہی نبوت کے دعوے کرنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اگر میری قوم نے تیرے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا میں تمہیں برے طریقے سے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا عمر صبر کرو، تمہیں پتہ ہے درگزر نبوت کی شان ہے، ہم تو درگزر چھوڑو، ایک کی 10 نہ سنا لے تو صبر ہی نہیں آتا۔ آپ نے کہا بھائی بدو میرے مجلس میں آ کر میری بے اکرامی کرے، یہ بات مناسب تو نہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے آگے سے باتیں بھی بناتے ہو۔ وہ ایک گوہ کا شکار کر کے لایا تھا اور اسے اپنے اونٹ کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ غصے میں آیا، اس نے اس کو کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا میں تیری نبوت کو نہیں مان سکتا جب تک یہ گوہ تیری نبوت کی گواہی نہ دے۔ اب وہ گوہ مری پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے گوہ، گوہ فصیح عربی زبان میں بولی، کیا بولی؟ میں حاضر ہوں، لبیک اور سعادت ہے، تو کون ہے؟ اے وہ ذات جو قیامت کے دن انسانوں کو مزین کر دے گی، میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا خدائی کا پہلا سوال کیا، تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے بدو سن رہا ہے اور صحابہ اکرام سن رہے کہ مردہ گوہ بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، میں اس کی غلام ہوں جس کے مسخر کیے ہوئے راستے سمندروں میں ہیں، میں اس کی غلام ہوں جس نے جنت کو اپنی رحمت کی جگہ بنایا ہوا ہے، اور میں اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتی ہوں جس نے دوزخ کو انسانوں کی بربادی کے لیے بنایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ سب سن رہے تھے، بدو بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ سوال فرما رہے ہیں میں کون ہوں؟ تو گو کہتی ہے یا رسول اللہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جو آپ کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کی بات ٹھکرائے گا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ سرکش اونٹوں کی فرما برداری کا واقعہ۔
آقا کی خدمت میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے 2 اونٹ سرکش ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے لے چلو۔ آپ گئے تو دروازہ بند تھا، ایک اونٹ سامنے کھڑا بل بلا رہا تھا۔ آپ نے انصاری سے فرمایا دروازہ کھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، تم دروازہ کھولو۔ جب وہ اونٹ کی نگاہ آپ پر پڑی دوڑ کر قدموں میں گر گیا۔ آپ نے رسی سے باندھ دیا، دوسرے کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی طرح آیا اور آپ کے قدموں میں سر ڈال دیا۔ آپ نے اس کو بھی رسی سے باندھ دیا اور فرمایا اس کو بھی لے لو۔ جانوروں کو بھی پتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پیڑوں کے پاس سے گزرتے تھے تو پیڑ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہی حال پتھروں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے نکلے، دیکھا تو جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی سی تھی، ان کے پیچھے پردہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان جھاڑیوں سے کہو کہ آپس میں اکٹھی ہو جاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تو جھاڑیاں دوڑتی ہوئی آئی اور آپس میں اکٹھی ہو گئی۔ جب آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان سے کہو کہ واپس اپنی جگہ چلی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہنے پر فوراً وہ اپنی جگہ واپس چلی گئی۔ ایک بدو آیا، آپ نے پوچھا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو کھجور کا پیڑ ہے۔ وہ ٹہنی اگر میں اسے کہوں کہ میری گواہی دے تو پھر مجھے نبی مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ تو آپ نے پیڑ نہیں بلایا، اس ٹہنی کو اشارہ کیا آ جا۔ وہ ٹہنی اپنی جگہ سے ٹوٹی اور کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر ایسے اتری کہ جیسے انسان کرتا ہے، اور پھر اپنے سر پر چلتی ہوئی آئی اور آ کر سامنے ایسی ٹیڑھی ہو گئی ایک ٹہنی۔ آپ نے فرمایا من آنا؟ تو اس ٹہنی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے 3 دفعہ پوچھا، اس نے 3 دفعہ کہا آپ اللہ کے رسول ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، آپ اللہ کے رسول ہے۔